الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کی معروف کتاب جو مسائل و احکام سے متعلق ہے، عمدۃ الاحکام، جس میں صحیحین کی احادیث ہیں، اس کے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اس میں آج ہم اس باب میں پہنچے ہیں، باب فی شیء من مکروہات الصلاۃ، صلاۃ کے اندر بعض مکروہ اعمال کا بیان. جب مکروہ کا لفظ علماء کے یہاں، علماء شریعت، اصول فقہ کے علماء کے یہاں بولا جاتا ہے تو مکروہ سے مراد ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑ دینے والے کو ثواب ملے گا اور جس کے کرنے والے پر کوئی سزا نہیں ہے. مکروہ وہ عمل جس کے چھوڑ دینے پر ثواب ہے اور کر لینے پر کوئی سزا نہیں ہے. یہ مکروہ کی تعریف ہے فقہا، اصولیین، اصول فقہ کے علماء کے یہاں. ما یصاب تارکہ ولا یعاقب فاعلہ. تو یہاں پر بعض وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جس میں صلاۃ کے اندر مکروہ اعمال کا بیان ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ کے مکمل ہونے میں فرق پڑتا ہے، یعنی صلاۃ کامل نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہو جاتا ہے. جن اسباب کی بنا پر صلاۃ ناقص ہو جاتا ہے اور باطل نہیں ہوتا. اس سلسلے کی پہلی حدیث یہ ہے جسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صلاۃ قائم کر دی جائے، اقامت ہو جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو، جیسے مغرب کی اقامت ہو جائے یا عشاء کی اقامت ہو جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو، تو ایسی صورت میں کھانے سے ابتدا کرو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ بعد میں صلاۃ پڑھنا. یہ حدیث ہے، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، اس باب کے تحت ذکر کیا حدیث کو کہ صلاۃ قائم کر دی گئی، اقامت کہہ دی گئی صلاۃ کے لیے اور کھانا حاضر ہے، ایسی صورت میں آدمی کیا کرے. اسی طرح سے کتاب الاطعمہ میں اسے ذکر کیا باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، اگر شام کا کھانا سامنے حاضر ہو تو اس کی وجہ سے جلد بازی مبتلا نہ ہو، یعنی اطمینان سے کھانا کھا لے. اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب المساجد باب کراہت الصلاۃ بحضرت الطعام الذي يريد اکلہ فی الحال، اور ایسے ہی امام ابن ماجہ نے کتاب الصلاۃ باب اذا اقیمت الصلاۃ ووضع العشاء. اور یہ اسی طرح سے یہ ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت رہی، دوسری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے. تو بہرحال صلاۃ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان سے خشوع اور خضوع مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کا دل ہر طرح کی مشغولیات سے پوری طرح فارغ ہو اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، قیام، رکوع اور سجود کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اور ہر طرح کی شواغل سے، ہر طرح کی مشغولیات سے ذہن کو مصروف کرنے والی، مشغول کرنے والی کسی بھی چیز سے وہ فارغ ہو، پوری طرح سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہو،
یہی صلاۃ کی روح ہے۔ اسی وجہ سے صلاۃ میں کمی یا زیادتی اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے صلاۃ کے اندر کتنا اللہ کو یاد کیا ہے اور کتنا اللہ کے بجائے دوسری چیزوں کی یاد میں رہا ہے۔ بعض لوگ صلاۃ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں دنیا کی انہیں یاد آنے لگتی ہیں، جو چیزیں بھولی ہوئی تھیں، بھولی بسری چیزیں صلاۃ کے اندر یاد آ جاتی ہیں۔ شیطان آ کے کان میں پھونکتا رہتا ہے، اسے یاد کر لو، اسے یاد کر لو، اسے یاد کر لو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہر طرح کی یاد کو اپنے ذہن سے جھٹک دے، کیونکہ وہاں پر وہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہاں صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق صلاۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی لیے صلاۃ ہر صف میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو صلاۃ کا ایک جیسا اجر و ثواب نہیں ملتا، جیسا کہ اس معنی کی حدیث بھی موجود ہے کہ کسی کو 6واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے۔ کم و بیش مختلف لوگوں کی صلاح جس طرح سے انہوں نے سنتوں کی پابندی کی ہے، ارکان کی ادائیگی کی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ صلاح کو ادا کیا ہے، جس قدر ان کا دل غافل رہا ہے، جس قدر ان کا دل صلاۃ کے اندر رہا ہے یا صلاۃ سے باہر رہا ہے، اسی کے مطابق انہیں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صلاۃ قائم ہو جائے، قائم کر دی جائے اور سامنے کھانا موجود ہو، تو ایسی صورت میں آدمی پہلے کھانا کھا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے کی خوشبو سے پہنچ رہی ہے، دل میں کھانے کی طلب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور کھڑا ہو گیا صلاح میں، پوری صلاح میں کھانا ہی کے بارے میں سوچتا رہا اور اللہ کو بہت کم یاد کیا، تو اس کی بھوک جب تک مٹ نہ جائے، ہونا ہی چاہیے کہ کھانا آ گیا ہے، کھانا نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھانا کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے اور اپنی اس خواہش کو مٹا لے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ البتہ ایک صورت ہے جب وقت تنگ ہو جائے، یعنی اگر کھانے کے لیے بیٹھا تو صلاۃ قضا ہو جائے گی۔ صلاۃ کے اندر وقت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے وقت نکلنے سے پہلے ہی صلاۃ کو ادا کر لینا ہے۔ تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب صلاۃ کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کھانا نہیں کھائے گا بلکہ پہلے صلاۃ ادا کرے گا، اس لیے کہ وقت پہ صلاۃ پڑھنا فرض ہے، اور اگر کھانا آ جائے اور صلاۃ کی اقامت ہو جائے تو کھانا کھا لینا مستحب ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب مستحب اور فرض ٹکرائیں تو فرض کو مقدم رکھا جائے گا، مستحب کو نہیں۔ اس لحاظ سے اگر وقت تنگ ہو، جیسے آدھی رات ہو گئی، اگر ابھی عشاء نہ پڑھ لیا تو آدھی رات نکل جائے گی، عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر عشاء کو اس کے وقت کے بعد ادا کرنے کی نوبت آ جائے گی، ایسی صورت میں عشاء کو وقت پہ پڑھے گا۔ ایسے ہی معاملہ، یہ اگرچہ اس حدیث میں عشاء کا ذکر ہے لیکن یہ معاملہ عشاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، چاہے ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو۔ جیسے مغرب میں افطاری کا مسئلہ ہے، صوم رکھے ہوئے ہے کسی دن یا رمضان کا مہینہ ہے، ایسی صورت میں وہ افطاری پہلے کر لے، لیکن اتنا مؤخر نہ کرے کہ مغرب کا وقت نکل جائے۔ تو مغرب کا وقت موسع ہے، تقریباً اذان ہونے سے 1 گھنٹے تک اس کا وقت رہتا ہے، اچھا خاصا وقت ہے، کیونکہ سرخ شفق غائب ہونے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وقت نکلنے سے پہلے صلاح کو ادا کر لے۔ تو اس حدیث سے کچھ مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر صلاح کے وقت اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی اور کھانا سامنے ہے، بھوک لگی ہے، تو آدمی پہلے کھانا کھا لے، اور یہ جماعت چھوڑنے کے لیے اس کے پاس عذر ہوگا، اس کے جماعت چھوڑنے کے لیے کھانے کی ضرورت انسان کے پاس عذر ہے۔ ہاں، اب روز کی عادت نہ بنا لے کہ روزانہ ادھر اذان ہو رہی اور ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھار کے لیے ایسا مسئلہ ہے۔ حدیث کا ظاہر تو یہ کہتا ہے
کہ آدمی کو بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کو کھانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن اکثر اہل علم نے اسے بھوک لگنے سے اور کھانے کی ضرورت ہونے سے مقید کیا ہے، کیونکہ شارع کا مقصود کیا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ قید لگائی ہے۔ اور شارع کا مقصود ظاہر بات ہے صلاح کے سلسلے میں یہ ہے کہ دل ہر طرح کے شواغل سے فارغ ہو جائے اور پوری طرح سے اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے، کسی اور طرف ذہن نہ بھٹکے۔ تو بہرحال آج ہم نے یہ حدیث پڑھی، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اگلی حدیث پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔